گردش اور دبے وہ گاؤں میں وصولی کے لیے آیا تھا۔ اس کی کمپنی کھیتی باڑی کے آلات بناتی تھی، کسان یہ آلات خرید کر لے کر جاتے تھے۔ کمپنی عموماً ادھار نہیں دیتی تھی، لیکن بعض اوقات کسانوں کے پاس رقم کم پڑ جاتی تھی، چنانچہ مالکان 10-20% ادھار کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سال کے آخر میں حساب کیا گیا تو پتہ چلا کہ 10 دیہات کے کسانوں نے کمپنی کے سالانہ منافع کے برابر پیسے دینے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی رقمیں تھیں۔ کسی کسان کے ذمہ $100 تھے، کسی نے $50 ادا کرنے تھے، لیکن کمپنی جب یہ $150 جمع کیے تو یہ رقم $1000 میں تبدیل ہوگی، اور ظاہر ہے چھوٹے قصبے کی چھوٹی کمپنی کے لیے ایک بڑی رقم تھی۔ چنانچہ کمپنی نے وصولی کے لیے ایک مینیجر رکھ لیا۔ ایسے لوگوں کی فہرست پکڑا کر وصولی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ مینیجر مختلف دیہات میں جاتا، ادھار خور کو کمپنی کا خط دکھاتا، ادھار کی رسید دیتا اور رقم کا مطالبہ کرتا۔ کچھ لوگ اسے رقم دے دیتے اور کچھ اس سے مزید مہلت مانگ لیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ آخری گاؤں پہنچ گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ اس نے شام کے وقت ادھار خور کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور رات گزارنے کے لیے گاؤں کے واحد ہوٹل میں چلا گیا۔ ہوٹل کے کمرے کا کرایہ $100 تھا۔ اس نے $100 ادا کیے اور سونے کے لیے چلا گیا۔ وہ صبح اٹھا، ناشتہ کیا، گاہک کے پاس چلا گیا۔ گاہک نے کمپنی کے $100 ادا کرنے تھے۔ مینیجر نے اسے رسید دکھائی اور رقم کا مطالبہ کر دیا۔ وہ ایک بوڑھا نائی تھا اور اندر گیا، $100 کا نوٹ لا کر اسے دے دیا۔ مینیجر نے گاہک کو وصولی کی رسید دی اور بس اسٹاپ کی طرف چل پڑا۔ نائی کے $100 اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے نوٹ کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اسے جانا پہچانا لگا۔ اسے محسوس ہوئی یہ نوٹ اس نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہے۔ اس نے یادداشت پر زور دیا تو اسے یاد ہے یہ وہی نوٹ ہے جو اس نے پچھلی شام ہوٹل کے کاؤنٹر پہ ادا کیا تھا۔ یہ اس کا اپنا نوٹ تھا۔ یہ نوٹ ہوٹل سے نکل کر نائی تک گیا اور نائی سے ہوتا ہوا دوبارہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچا۔ بس خراب تھی، وہ اب بس واپس نہیں جا سکتا۔ مینیجر نے اس وقت کو دلچسپ طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اٹھا، نائی کے پاس گیا، اسے نوٹ دکھا اور اس سے پوچھا، تم نے یہ نوٹ کہاں سے لیا؟ نائی نے کہکا لگایا۔ بازار کے سرے پر دندان ساز کا کلینک تھا۔ اس نے کلینک کی طرف اشارہ کیا اور بتایا، وہ ڈینٹسٹ مجھ سے روز ادھار شیو کراتا تھا۔ ادھار $100 تک پہنچ گیا تو میں نے کل اس کو وارننگ دی، تم نے اگر آج اپنا ادھار ادا نہ کیا تو میں کل سے تمہاری شیو نہیں بناؤں گا۔ وہ کل شام میرے پاس ہے اور مجھے یہ نوٹ دے کے چلا گیا۔ مینیجر نے کہکا لگایا اور دندان ساز کے کلینک پر چلا گیا۔ اس نے وہ نوٹ اس سے دکھایا، اس سے پوچھا، آپ نے یہ نوٹ کس سے لیا تھا؟ ڈینٹسٹ نے کہکا لگا کہ جواب دیا، وہ سامنے مرغی فروش کی دکان ہے، میں نے پچھلے ہفتے اس کا دانت نکالا تھا، اس کے پاس رقم نہیں تھی، اس نے مجھ سے ادھار کر لیا، وہ کل دوسرا دانت نکلوانے آ گیا۔ میں نے اسے کہا جب تک تم اپنا ادھار چکاتے نہیں کرو گے میں تمہارا علاج نہیں کروں گا۔ یہ بیچارہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا، لیکن شام کے وقت یہ نوٹ لے کر آ گیا۔ میں نے اسے کلینک میں بٹھایا اور یہ نوٹ نائی کو دے دیا۔ مینیجر نے ایک اور کہکا لگایا اور مرغی فروش کے پاس چلا گیا۔ اس سے بھی نوٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے ٹیلر ماسٹر کی طرف اشارہ کر بتایا، یہ مجھ سے 3 ماہ ادھار مرغی لیتا رہا، میں نے کل اسے وارننگ دی، یہ شام کو یہ نوٹ لے کر آ گیا۔ میں نے دندان ساز کا حساب چکتا کر دیا۔ مینیجر ٹیلر کے پاس گیا، ٹیلر ماسٹر نے اسے گاؤں کی واحد بوتیک پر بھجوا دیا۔ پتہ چلا بوتیک کی مالکن ٹیلر ماسٹر سے ادھار کپڑے سلواتی تھی۔ ٹیلر ماسٹر نے اسے الٹیمیٹ دی اور وہ $100 کا یہ نوٹ لے کر اس کی دکان پر پہنچ گئی۔ بوتیک کی مالکن نے بتایا، گاؤں کے واحد سبزی فروش نے اس سے بیٹی کی شادی کے لیے ادھار لباس خریدا اور یہ ادائیگی باقی تھی۔ مینیجر سبزی فروش کے پاس چلا گیا۔ سبزی فروش نے اسے یہ کریانہ مرچنٹ کے پاس بھجوا دیا۔ کریانہ مرچنٹ نے اسے ٹرک ڈرائیور کے پاس بھجوا دیا اور ٹرک ڈرائیور سے ڈاک کے بابو کے پاس لے گیا۔ بابو نے اسے جانوروں کے بیپاری کے پاس بھجوا دیا اور جانوروں کے بیپاری نے اسے دھوبی کا راستہ دکھا دیا۔ دھوبی نے انکشاف کیا، میں ہوٹل کی چادریں، تولیے اور تکیوں کے غلاف دھوتا ہوں۔ ہوٹل کے مالک نے میرے $100 دینے تھے، میں نے کل سے صبح بتا دیا، مجھے اگر شام پیسے نہ ملے تو میں کل سے ہوٹل کی چادریں نہیں دوں گا۔ ہوٹل کا مالک کل شام میرے پاس اور مجھے یہ $100 دے گیا۔ میں نے جانوروں کے بیپاری سے 2 مہینے پہلے گدھا خریدا، میں نے اس کی ادائیگی کر دی۔ مینیجر نے کہکا لگایا اور دوبارہ ہوٹل آیا۔
$100 کا نوٹ کاؤنٹر پر رکھ اور مسکرا کر کہا، میں یہاں ایک رات مزید رہنا چاہتا ہوں۔ ہوٹل کے مالک نے اسے کمرہ کھول کر دیا اور نوٹ جیب میں ڈال کر بس اسٹاپ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے بس ڈرائیور کے $100 دے۔ ڈرائیور بیمار تھا، اس نے ڈاکٹر کو ادائیگی کرنی تھی۔ ڈاکٹر نے کیمسٹ کو رقم دینی تھی۔ کیمسٹ موٹر مکینک کا مقروض تھا۔ موٹر مکینک نے جرمانہ ادا کر پولیس لاک اپ سے باہر آنا تھا۔ اس نے باہر نکل کر علاقے کی واحد بس ٹھیک کرنی اور مینیجر نے اگلے دن اس بس پر بیٹھ کر واپس جانا تھا، اور شہر جانے سے پہلے اس نے پولیس اسٹیشن سے گھاس کاٹنے والی مشین کے $100 وصول کرنے۔ پولیس سارجنٹ نے 1 سال قبل کمپنی سے گھاس کاٹنے کی مشین ادھار لی تھی۔ یہ امریکہ کے گاؤں کی 2 دن کی معیشت ہے۔ آپ غور کیجیے، $100 کے نوٹ نے ایک ہی شام میں کتنا فاصلہ طے کیا۔ یہ کس کے ساتھ سے ہو کر کہاں کہاں پہنچا، کس طرح وصول کرنے والے سے ادا اور ادا کرنے والے سے وصول کرتے رہے۔ یہ نوٹ آخر میں کس طرح وہاں پہنچ گیا جہاں سے یہ چلا تھا۔ یہ $100 کا نوٹ کا صرف ایک حصہ تھا۔ اب اگر نوٹ کی پوری کہانی کو ٹریک کریں، آپ اس کا پہلے ہاتھ سے لے کر آخری حد تک سفر دیکھیں تو آپ کو یہ حیران ہو جائیں گے، یہ نوٹ پورے معاشرے کے اندر سے گزرتا ہوا ہر وصول کرنے والے شخص سے اپنا سمجھتا ہے، لیکن یہ کسی کا نہیں، یہ کسی کے پاس نہیں رکتا۔ آپ ایک اور پہلو ملاحظہ کیجیے، جیب تراش نے کسی کی جیب سے نوٹ نکالا، یہ نوٹ اس نے شراب خانے میں خرچ کر دیا۔ نوٹ آگے چلا گیا، لیکن جب جیب تراش کے نام اعمال میں ایک جرم کا اضافہ ہوگا، جرم کا یہ دباؤ ہمیشہ قائم رہے گا۔ شراب خانے کے انتظامیہ نے نوٹ شراب خانے بنانے والی کمپنی کے حوالے کر دیا۔ نوٹ آگے چلے، لیکن جاتے جاتے شراب خانے سے وابستہ لوگوں کے گناہوں میں اضافہ کرے۔ شراب ساز کمپنی وہ نوٹ مٹیریل فراہم کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا۔ نوٹ آگے کھسک گیا، مگر کمپنی کی خلقیات کی چادر پر بد اخلاقی اور معاشی گراوٹ کا نشان چھوڑ گیا۔ مٹیریل بنانے والی کمپنی نے ملازمین کو تنخواہ دی تو وہ ایک نوٹ ایک جواری ملازم کے پاس چلے۔ جواری نے وہ نوٹ جو کہ پہلے کا عباسی ہار کا نوٹ جیتنے والے کی جیب میں چلے گئے۔ جاتے جاتے جواری کے گناہوں میں افسوس اور ملامت میں اضافہ کر جیتنے والے نے وہ نوٹ طوائف کو دے دیا۔ نوٹ مزید آگے نکلے، لیکن نکلتے نکلتے 2 انسانوں کی بیلنس شیٹ میں ایک اور گناہ کبیرہ لکھ دیا۔ طوائف نے وہ نوٹ کرانہ مرچنٹ کو دیا۔ نوٹ آگے چلے، لیکن جسم فروشی کا جرم اور گناہ طوائف کے نام اعمال میں باقی رہے گا۔ کرانہ مرچنٹ نے وہ نوٹ رشوت میں ایکسائز آفیسر کے حوالے کر دیا۔ نوٹ 2 ہاتھ آگے منتقل ہو گئے، مگر رشوت کا دبا پیچھے رہ گیا۔ ایکسائز آفیسر نے وہ نوٹ بچے کی فیس میں ادا کر دیا۔ نوٹ آگے چلا گیا، لیکن خاندان پر حرام خوری کا اثر چھوڑ گیا۔ اسکول نے وہ نوٹ چیریٹی میں اسپتال کو دے دیا۔ نوٹ آگے نکلا، لیکن اسکول کی نیک نامی میں اضافہ کر گیا۔ اسپتال نے وہ نوٹ ادویات فراہم کرنے والی کمپنی کو دے دیا۔ نوٹ مزید آگے نکل گیا، مگر جاتے جاتے چند مریضوں کو زندگی دے گا۔ ادویات ساز کمپنی وہ نوٹ مٹیریل بنانے والے اداروں کو دیا۔ مٹیریل بنانے والوں نے یہ نوٹ ریسرچ لیب کو دے دیا۔ ریسرچ لیب نے وہ نوٹ یونیورسٹی کو دیا۔ یونیورسٹی نے وہ نوٹ چرچ کو دے دیا، اور چرچ نے وہ نوٹ شام کے مسلمان مہاجرین کو بھیجا۔ مسلمان مہاجرین وہ نوٹ کیمپ کی عارضی مسجد پر لگا دیا۔ مسجد بنانے کا ٹھیکہ دار وہ نوٹ جوئے میں ہار گیا۔ آپ ملاحظہ کریں، نوٹ کسی کے پاس نہیں رکا، یہ مسلسل سفر کر رہا ہے، لیکن جاتے جاتے قرض، جرم، ثواب، خوشی اور تسکین چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے تمام نوٹ ساری دولتوں کے اثر کی یہ حقیقت بتاتی ہے کہ دنیا کے ہر نوٹ پر 7 چیزیں چپکی ہوتی ہیں: حلال، حرام، گناہ، جرم، ثواب، دکھ اور خوشی۔ جب یہ نوٹ وصول کرتے ہیں، ان 7 میں سے کوئی ایک چیز ہمارے ساتھ چپک جاتی ہے۔ یہ نوٹ لمحوں میں مہمان کی طرح رخصت ہو جائے، لیکن نوٹ کا تحفہ ہمیشہ کے لیے ہمارے نام اعمال کا حصہ بن جائے۔ یہ حقیقت بتاتی ہے ہم نوٹوں کے صرف کیئر ہیں، ہم صرف کیشیئر ہیں۔ ایک ہاتھ سے وصول کر دوسرے ہاتھ سے ادا کرتے ہیں۔ ہم کم وصول کرتے ہیں تو کم ادا کرتے ہیں، ہمیں زیادہ ملتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے نوٹوں کی چھوٹی گزرگاہ ہے تو ہم غریب، اگر گزرگاہ بڑی تو ہم امیر ہیں۔ ہماری وصولی چھوٹی ہے تو ہم چھوٹے کیش، اگر وصولی کا سائز بڑا ہے تو ہم بڑے کیش ہے۔ یہ حقیقت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کا ہر وہ نوٹ جو ہم تک پہنچتا ہے وہ ہماری جیب سے نکلتا ضرور ہے۔ ہم نے لین دین کے اس کھیل میں بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ ہم نوٹ وصول کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نیکی کی خوشبو، اور جو نوٹ ہمارے ہاتھ سے نکل وہ جاتے جاتے ہماری انگلیوں پر نشان چھوڑے گا۔ یہ کل دنیا کو مشیت ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ نئے چینل پہ تو ناظرین اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔